ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اس برکت کلام کے وسیلہ سے جس کی آپ نے تلاوت کی، ہم سب نے سنا، خداوند ہم سب کو بھی برکت دے، آمین۔ جی تو میرے عزیزو، جیسا کہ کلام اقدس میں سے ہم نے حوالہ تلاوت کیا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو۔ کہ نبی کی معرفت کہاں پر کہا تھا خداوند نے؟ اگر آپ یسایہ کی کتاب پڑھتے ہیں، یہ یسایہ نبی کا صحیفہ ہے، اسے منی بائبل بھی کہتے ہیں، 66 اس کے ابواب ہیں اور 66 ہی ہماری بائبل مقدس کے اندر کتب ہیں۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ کو پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر یہی پیشن گوئی جو نبی کی معرفت ہوئی لکھی ہوئی ہے۔ 14ویں آیت میں آپ کے لیے تلاوت کر دیتا ہوں۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے ایمانویل کے متعلق۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر بہت سارے خدا کے صفاتی نام ہیں جس سے اس کی جو صفت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ان صفاتی ناموں میں سے یہ بھی ایک صفاتی نام ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نام نہیں ہے، بائبل مقدس اس بات کی شہادت دے رہی ہے، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے تو یہ ایک نام ہے۔ اگر نام کی تصدیق آپ نے کرنی ہو تو آپ کی بائبل مقدس کے اندر جو گرامر آپ کو شہادت دیتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی نام ہیں ان کے اوپر ایک بت کا نشان بنا ہوگا، جیسے ڈوئی نما جس کے ساتھ ہنڈیا بناتے ہیں، اس طرح ایک کرچی سی نہیں ہوتی، ڈوئی نما ایک چیز بنی ہوتی ہے۔ واؤ جو ہے، یہ پیش جو ہے وہ الگ ہے، اور جو یہ ڈوئی نما ہے اسے بت کہتے ہیں گرامر کی زبان میں، اور یہ اس بات کی شہادت ہے کہ یہ ایک نام ہے۔ اگر آپ پہلے باب کو پڑھتے ہیں متی کی انجیل تو یہاں پر جو پہلا لفظ ہے یسوع، تو میرے عزیزو یہ نسب نامے کا نام ہے، تو نسب نامے کو آپ پڑھتے چلے جائیں تو سارے ناموں کے اوپر بت بنی ہوئی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی شہادت ہے، اس بات کی دلیل ہے، ثبوت ہے کہ یہ ایک نام ہے۔ جتنے بھی نام ہیں ان کے اوپر بت بنی ہوگی، اور کہیں پر بھی ٹائٹل ہوگا، لقب ہوگا، وہاں میرے عزیزو بت کا نشان نہیں ہوگا، اور یہ اس بات کی شہادت ہے کہ یہ ایک ٹائٹل ہے، لقب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک صفاتی نام ہے جہاں سے خدا کی ایک صفت ہم نظر آتی ہے، دیکھتے ہیں۔ جیسا آپ پڑھتے ہیں پرانے عہد نامہ کے اندر یہوہ یری، ٹھیک ہے۔ اب جو یری ہے، یہوہ جو ہے وہ اس کا نام ہے، اور آگے جو اسے صفاتی طور پر پکارا جاتا ہے یری، مہیا کرنے والا یہوہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم یہوہ شالوم دیکھتے ہیں، یہوہ رافع دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہوہ نسی دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز یہ خدا کے صفاتی نام ہیں۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جو ہم نے بائبل مقدس میں سے حوالہ تلاوت کیا ہے جہاں پر نبی کی معرفت لکھا ہوا ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یسایہ نبی کا جو صحیفہ ہے اس میں یہ حوالہ درج ہے، اور میرے عزیزو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہو کر بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ ایمانویل جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اب میں نیند کے آغوش میں تھا اور بڑی زبردست اور خوبصورت خداوند نے مجھے ایک بات دی، میں کلام سن رہا تھا تو اس کلام کے دوران مجھے ایک تھاٹ ملی، اور پھر خداوند نے مجھے نیند میں اس بات کو پھر ریپیٹ کیا اور مجھے دکھائی وہ بات اور وہ سمجھائی۔ میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں
کہ ہم متی کی انجیل کا شروع پڑھ رہے ہیں. جب ہم اس کا آخری چیپٹر پڑھتے ہیں جو 28 باب ہے، تو میرے عزیزو ہم وہاں پر ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں. اگر آپ اس کو 17ویں 18ویں ایسے پڑھیں متی کی انجیل 28 باب کو، تو لکھا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. میرے عزیزو آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے اور آپ کے خداوند کے پاس ہے. اگر آپ 18ویں آیت کو پڑھتے تو یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. میرے عزیزو خدا جس نے انسان کو اس لیے پیدا کیا، جس آیت 43 کی کہ وہ اس کی حمد کرے. خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ خدا اس کے ساتھ رفاقت میں رہے، اپنی صفات کو اس کے وسیلہ سے ظاہر کرے. میرے عزیزو اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے وسیلہ سے خدا اپنی صفات ظاہر کرتا. واحد ایک انسان خدا کا ایسا وسیلہ ہے جس سے وہ اپنی صفات کو، اپنی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے. جو خدا کے اندر خدا کی اپنی سوچ تھی، تھاٹ تھی، خدا اسے انسان کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے. لیکن یہ خدا کی حکمت ہے کہ اس نے طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے، عبرانیوں 1 باب اگر آپ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے زمانے کے آخر میں بیٹے کی معرفت کلام کی. میرے عزیزو ہر ایک نبی کا ایک مقام ہے، ہر ایک نبی کا ایک حصہ ہے بائبل مقدس کے اندر، اس کی ایک خدمت ہے. خدا نے مختلف انسانوں سے خدمت لی ہے، خدا نے حیوانوں سے بھی خدمت لی ہے، خدا نے پرندوں سے بھی، چرندوں سے بھی خدا نے خدمت لی ہے. خدا جسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے. کیونکہ میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں خدا نے کسی بھی چیز کو اپنی صورت میں نہیں بنایا ماں سوائے انسان کے. کلام میں جو شہادت ملتی ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے. میرے عزیزو جس کو اس نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اگر ہم صورت اور شبیہ کی ڈیفینیشن کو دیکھیں روحانی معنوں میں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ خدا اپنی خصوصیات، اپنی صفات جو ہے انسان کے اندر رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو انسان کے وسیلہ سے سب پر ظاہر کر دے. میرے عزیزو لیکن ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر کہ خدا نے طرح بطرح لوگوں کو استعمال کیا، اور خدا نے اپنے نبیوں کو زور دیا اور اپنے نبیوں کو اختیار دیا. بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگر بے بس ہو گئے نبیوں کے آگے، اور بہت سارے بائبل مقدس میں حوالہ جات ہیں. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو خروج 7 باب سے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو وہاں پر کچھ معجزات نظر آئیں گے. خدا نے اپنے بندہ ہمارے بزرگ موسیٰ کو جو ہے وہ یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ وہ پانی کو خون بنا سکتے ہیں. انہیں اختیار خداون نے دیا کہ وہ مینڈکوں کو مصر پر چڑھا سکتے ہیں، وہ گرد میں لاٹھی مار کے جوئیں بنا سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں. اور اس طرح بہت سارے اختیارات خدا نے نبیوں کو دیے. اور ایک نبی کے پاس اختیار تھا، اس نے کہا کہ سورج تو جبا میں ٹھہرا رہا ہے جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوتی. اب سائنس جو ہے اور دنیا کی حکمت جو ہے وہ اس چیز کو فیل کر دیتی ہے کہ سورج تو ساکن ہے، اس کو کیسے ایک نبی نے، ایک خدا کے بندہ نے روک دیا. یشوع نے آپ کو پتا ہے سورج کو تھما دیا تھا. بیسیکلی سورج تو تھما ہوا ہے، اس بات میں نو ڈاؤٹ. لیکن دیکھیں بائبل مقدس سادہ الفاظ میں لکھی گئی، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ایک تربیت ہے، ایک مشل راہ ہے، ایک وصیت ہے، ایک نصیحت ہے میرے عزیزو، وصیت اس لیے ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ بڑے سادہ الفاظ میں خدا نے سکھائی سمجھائی کہ ہر خاص و عام بڑی آسانی سے سمجھ سکے. جیسے ہم عام الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ابھی تو سورج چڑھا ہی نہیں، تو سورج نے کہاں سے چڑھنا ہے، سورج تو ساکن ہے.
یار سورج سر پہ آ گیا ہے. سورج کیسے سر پہ آ گیا بھائی؟ سورج تو ساکن ہے, سورج غروب ہو رہا ہے. سورج کہاں سے غروب ہو رہا ہے؟ سورج تو ساکن ہے. لیکن ہم جب ان فکروں کو سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کس وقت کا ذکر ہو رہا ہے, کس بات کا ذکر ہو رہا ہے, کیا بات سمجھائی جا رہی ہے. اس لیے خدا ہماری زبان میں ہمیں بہت دفعہ سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہے. میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ہم ایلیا نبی کو دیکھتے ہیں کیسے پانی کے اندر سے قربانی کو آگ چٹ کر جاتی ہے. اب سائنس اس بات کو قطعاً قبول نہیں کرے گی کہ پانی کے اندر بھی آگ آ سکتی ہے, لگ سکتی ہے. سو میرے عزیزو, لیکن وہ خدا ہے, اس نے نبیوں کو اختیارات دیے ہوئے تھے اور نبی نے آسمان سے آگ برسائی. اور آپ کو پتہ ہے خیب کے دور میں جب 50 کا ہول آیا, ایک ان کا صوبے دار تھا اور باقی سپاہی وہ سارے ہی آگ سے جل گئے. اور اس طرح سے جب بچے چڑھاتے ہیں علیشا کو تو بن سے ایک شیرنی ریچھنی نکل آئی اور اس نے بچوں کو رگیدہ مارا. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کے وقت میں شیروں کے منہ بند ہو گئے. صدرک مسک عبدالنجو جلتی آگ کی بٹی میں ہے اور آگ انہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہی. اور میرے عزیزو, اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے نبیوں کے پاس بلیسنگ تھی, خدا نے انہیں اختیارات دیے تھے. ایلیا نے دعا کی, آسمان بند ہو گیا. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اختیار مکاشفہ کی کتاب اس کے 11ویں باب کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں. جب وہ 2 نبی آئیں گے ان کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ پانی کو خون بنائیں گے اور آسمان کو جتنے وقت تک چاہے بند کر سکتے ہیں. سو میرے عزیزو, میں آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں کہ اختیارات دیے گئے, لیکن ان کے اختیارات جو تھے وہ لمیٹڈ تھے. لیکن جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو, تو لکھا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. یہ کون ہے جس کے پاس اختیار کل ہے؟ یہ کون ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مالک کل ہے, آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے؟ یہ کون ہے؟ میرے عزیزو, جب ہم دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں بہت خوبصورت ترجمہ کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. اب بات سمجھنے والوں کو سمجھ آتی ہے, جو سمجھنا نہیں چاہتے ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. سو میرے عزیزو, اب ہم دیکھتے ہیں جو نام رکھا گیا بائبل مقدس کے اندر, اور جب جو نام ہے یہ صفاتی نام ہے, یسوع جو نام ہے یہ اب تک رہنے والا نام ہے. اس کی حق میں لکھا ہے یہ نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی یہ قائم رہے گا. ہاللیلویہ. سو میرے عزیزو, یہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے. یہ وہ نام ہے میرے عزیزو, جب آپ اعمال 4 باب کی 12 آیت پڑھتے ہیں, آسمان کی تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلہ سے نجات. سو یہ وہ نام ہے میرے عزیزو جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا. فلپیوں 2 باب پڑھیں 9 آیت, سب ناموں سے یہ اعلیٰ نام ہے. میرے عزیزو, یہ وہ نام ہے جس نام سے مردے جی اٹھتے ہیں, جس نام سے لنگڑے چل پڑتے ہیں, جس نام سے اندھے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, جس نام سے کوڑی پاک ہوتے ہیں, جس نام سے بیمار شفا پاتے ہیں. یہ وہی نام ہے جس میں معرفت کے سارے خزانے پوشیدہ ہیں. میرے عزیزو, یہ نام ہے. اور اب آپ پڑھتے ہیں بائبل جب آپ پڑھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر, تو جب 24ویں آیت متی کی انجیل 1 باب, پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا, اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا, اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا, اور اس کا نام یسوع رکھا.
اب یہاں پر میرے عزیزو اس کا نام یسوع رکھا جا رہا ہے، اور میرے عزیزو آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ اس نام کا جو ترجمہ ہے، اس نام کے جو معنی ہیں، اگر آپ اسے عبرانی لغت میں پڑھتے ہیں، عبرانی میں پڑھتے ہیں، تو یہ یہوشوا ہے۔ یہوشوا کا مطلب ہے یہوہ نجات دہندہ، یہوہ نجات دہندہ۔ سو میرے عزیزو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہاں پر جو ایمانویل نام ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ۔ اب یہاں پر بات آ گئی کہ خدا کس صفات میں، کس کام میں ہمارے ساتھ ہے، اور لکھا ہوا ہے یہوشوا جو ہے میرے عزیزو یسوع، یہ جو خداوند یسوع مسیح ہیں، یسوع یہوہ نجات دہندہ، وہ نجات دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے فرشتوں کا جو گروہ آ رہا ہے وہ بھی یہی خوشخبری لے کر آ رہا ہے، عالم بالا پر ہو تمجید، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی صلح، وہ صلح کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں یسایہ کی کتاب میں، اس کے 9ویں باب میں، اس کی غالباً 6 کے 7ویں آیت ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اور میرے عزیزو یہ جو سلامتی کا شہزادہ ہے، یہ جو سلامتی کے لیے آیا ہے، یہ جو صلح کے لیے آیا ہے، میرے عزیزو یہ یسوع مسیح ہے، اور وہ نجات دہندہ، ہر ایک ابلیس کی چلاکی سے ہمیں نجات دینے آیا، بیماریوں سے لوگوں کو نجات دینے آیا، اس جدائی سے ہمیں نجات دینے آیا، اس موت سے ہمیں مخلصی نجات دینے کے لیے آیا، ہمیں اس غلامی سے نجات دینے آیا، ہر اس پھندے سے ہمیں نجات دینے کے لیے آیا جو یسوع مسیح، جو ابلیس نے میرے عزیزو انسان کے اوپر قائم کر دیا تھا۔ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے، اور جب بھی آپ شرمندے ہوتے ہیں، جب بھی آپ قید میں جاتے ہیں، جب بھی آپ غلامی کی حالت میں جاتے ہیں، جب بھی آپ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو نیکڈ، میرے عزیزو جب بھی آپ اپنے آپ کو میرے عزیزو گلٹی اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، میرے عزیزو اس کے پیچھے گناہ ہوتا ہے جو آپ کو بے پردہ کر دیتا ہے۔ خدا کا کلام ڈانپتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح درمیانی ہے جس کے پاس کل اختیار ہے، وہ ہمارے ساتھ۔ اور جب متی کی انجیل آپ پڑھتے ہیں، 28 باب پڑھتے ہیں، اس کی 20ویں آیت پڑھتے ہیں، تو لکھا ہے ان سب باتوں پر عمل کرو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مر جاؤں تو بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، کوئی نبی، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ دعویٰ صرف میرے اور آپ کے مسیحا نے کیا، جو دعویٰ کر سکتا۔ میرے عزیزو بائبل مقدس میں بے شمار دعوے ہیں جو اس کی الوہیت کو بیان کرتے ہیں۔ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ میرے عزیزو ایک انسان کی پیدائش آپ کو پتا ہے کس حالت میں ہوتی ہے، کس حالت میں وہ بیج بویا جاتا ہے، اور پھر میرے عزیزو اس نے کہا تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو
یوحنا 5 کہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملے گی. یہ تو وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. اس سے بیشتر کہ ابراہیم پیدا ہو میں ہوں. الفا اور اومیگا وہ ہے. زندگی کی روٹی وہ ہے. پرانے عہد نامے میں جو یہوہ پاک خدا کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں، یسوع مسیح نئے عہد نامہ میں کہہ رہے ہیں میں ہوں. دو نجات دہندے نہیں ہیں بائبل مقدس کے، ایک ہی ہے. نہ یہودیوں کے دو نجات دہندے ہیں، نہ مسیحیوں کے دو نجات دہندے ہیں. ایک ہی نجات دہندہ ہے جو یہودیوں کا بھی ہے اور مسیحیوں کا بھی ہے. فرق ان کی سوچ میں ہے، فرق ان کے ایمان میں ہے. اس خدا میں فرق نہیں ہے. ایک ہی خدا ہے جس نے مختلف ظہوروں میں اپنے آپ کو ظاہر کی. خدا ہمارے ساتھ. میرے عزیزو، جب وہ 12 برس کا تھا تب ہی فقی فریسی اقرار کر رہے ہیں یہ کس طرح کے سوال کرتا ہے، اور بہت جگہ پہ انہوں نے اقرار کیا. اور نیکودیمس چھپ کے آ کے مل رہا ہے اس سے. میں جانتا ہوں کہ تو خداوند کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. اور اقرار کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں کے اندر کہ جیسے مجھے یہ دکھاتا ہے شروع سے کسی نبی نے نہیں دکھایا، ہم نے کبھی سنا بھی نہیں. لیکن میرے عزیزو، وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ خدا ہمارے ساتھ کس فارم میں ہے. پیشن گوئی کا تو ان کو علم تھا، پڑھ تو وہ رہے تھے خدا ہمارے ساتھ. اب انہیں پتہ بھی چل گیا کہ اس کا نام یسوع رکھ دیا. اب وہ صلیب پہ بھی اس سے اقرار کروانا چاہ رہے ہیں، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو نیچے آ جا. اگر تو صلیب سے نیچے اتر آیا تو ہم مان لیں گے، یقین کر لیں گے. نشان مانگ رہے تھے لیکن نشان تو ان کو دے دیا گیا تھا. ایمینویل، خدا ہمارے ساتھ. اور مختلف نشانات خداوند نے دیے لیکن وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے تھے. یہی کام ابلیس نے کیا. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما پتھر روٹیاں بن جائیں. میرے عزیزو، لیکن کیا ہی پیارے الفاظوں سے خداوند سے جواب دیتے ہیں. اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. کیا وہ فرماتا تو پتھر روٹیاں نہ بن جاتے؟ جو بغیر پتھروں کے روٹیاں پیدا کر رہا ہے تو وہ پتھروں کو بھی روٹیاں بنا سکتا ہے. اس نے کہا کہ فخر نہ کرو کہ ابراہیم کی نسل ہو. خدا پتھروں سے بھی ابراہیم کی نسل پیدا کر سکتا ہے. میرے عزیزو، جب 12 ٹوکرے بچ گئے، 12,000 سیر ہوئے، 5,000 سیر ہوئے تو وہ کہاں سے آئے تھے؟ کہاں تھی روٹیاں؟ کتنی تھی روٹیاں؟ روٹیاں تو 5 تھیں، مچھلیاں تو 2 تھیں. وہ کہاں سے آئی؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس سے دیا گیا. خدا کیسے ہے ہمارے ساتھ؟ طوفان کو کون تھما سکتا ہے؟ اس نے تھما دیا. اس نے بتایا خدا کیسے ہے ہمارے ساتھ. مردے کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ اس نے بتایا کہ خدا ہے ہمارے ساتھ. اس نے کہا لازر باہر آ. اس بڑھیا کے بیٹے کو اس نے کہا رک جاؤ، جنازہ روک دیا. اور اس بچی کو جب اس نے جگایا تو بتایا خدا کیسے ہے ہمارے ساتھ. خدا یسوع کی صورت میں اپنے لوگوں کے درمیان تھا، جیسا اب روح القدس کی صورت میں وہ اپنے لوگوں کے درمیان ہے. افسیوں 4:4 کو پڑھ لیں. سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر، سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے. لیکن وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے تھے. وہ جانتے تھے
پیدائش 3 باب کی 15 میں عورت کی نسل کون ہے وہ جانتے تھے کہ جس کا نام ایمانویل رکھے گی وہ کون ہے. وہ جانتے تھے ابدیت کا باب سلامتی کا شہزادہ کون ہے. وہ جانتے تھے کہ یہوہ نے یہ کہا ہے. پڑھیں یسایہ 35 باب کو، پڑھیں یسایہ 40 باب کو، پڑھیں یسایہ 44 باب کو، پڑھیں یسایہ 45 باب کو، پڑھیں یسایہ 53 باب کو. وہ جانتے تھے کہ یہ کون ہے. وہ پیشن گوئیوں سے واقف تھے. وہ جانتے تھے کہ ملاکی 3 باب کی یہ کون ہے. وہ جانتے تھے لیکن پہچان نہیں پا رہے تھے. جاننے اور پہچاننے میں فرق ہے. آپ کو میں نے بتا دیا ایک شخص اس طرح کا آئے گا. آپ جان گئے کہ ایک شخص آئے گا، لیکن وہ آپ کے سامنے پھرتا رہا لیکن آپ اسے نہیں پہچان پائے. میرے عزیزو، دوسرا پطرس پہلا باب، پھر سے وہی 7 چیزیں: ایمان پر نیکی، نیکی پر معرفت، پر پرہیزگاری، پرہیزگاری پر دینداری، دینداری پر صبر، صبر پر برادر الفت. میرے عزیزو، جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو محبت نہیں آ کر ٹھہرے گی. روح القدس آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا. روح القدس آئے گا تو لکھا ہے جس میں یہ چیزیں ہیں اس کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہیں ہونے دیں گی. وہ پہچانے گا کہ ایمانویل کون ہے. یہ جو خدا ہمارے ساتھ ہے کس فارم میں ہے. یسوع مسیح جو یوحنا 1 باب اس کی 1 آیت، پہلے باب کی پہلی آیت مقدسہ ہے. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا. اور 14ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا. پڑھیں کرسیوں کے خط میں 1 کی 19 پڑھیں، 2 کی 9 پڑھیں. اور الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی تھی. باپ کو پسند آیا کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرے. وہی ایک دعویٰ کرنے والا الفا اور اومیگا وہی ہے، اول اور آخر وہی ہے، ابتدا اور انتہا وہی ہے. خدا ہمارے ساتھ. پڑھیں تیموتھیوس 3 کی 16. اس میں کلام نہیں کہ دین داری کا بھید بڑا ہے، وہ جو جسم میں ظاہر ہوا. انگلش میں وہ کی جگہ گاڈ لکھا ہوا ہے. وہ جو جسم میں ظاہر ہوا روح میں راست باز ٹھہرا، فرشتوں کو دکھائی دیا اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا. میرے عزیزو، وہی ہے جس نے لوگوں پر سب کچھ ظاہر کر دیا. وہی ہے جو نبیوں کے اندر تھا، وہی ہے جو رسولوں کے اندر تھا، وہی ہے جو کلیسیا کے اندر ہے، وہی ہے جو دلہن کے اندر ہے. ہاللویا. میرے عزیزو، خدا ہمارے ساتھ، یسوع مسیح. اب بہت سارے لوگ 25 دسمبر کو عید ولادت المسیح مناتے ہیں. نادان لوگ ہیں، نہ سمجھ لوگ ہیں، جو سال میں 1 مرتبہ اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، قرضہ اٹھا لیتے ہیں، شاید کسی کا حق بھی مار لیتے ہیں، اپنی ناک بچانے کے چکر میں اپنی کمر بھی توڑوا لیتے ہیں، 6 مہینے قرضہ اتارنے میں لگا دیتے ہیں. میری عزیزو، شاید وہ مطلب بھی نہ جانتے ہوں کرسمس کا مطلب. چلیں یہ کیتھولک کا اختراع ہے، یہ کیتھولک نے ایجاد کیا. لفظ کی میں مخالفت نہیں کر رہا. لفظ کرسمس جو ہے، کرائسٹ مطلب مسیح، ماس مطلب عبادت،
مسیح کی عبادت کرنا؟ کیا سال میں ایک مرتبہ 25 دسمبر کو فرض ہے عبادت کرنا کہ ایوری ڈے، ہر روز ہمارا کرسمس ہونا چاہیے، ہر روز ہم عبادت کریں؟ جن کے اندر یسوع مسیح رہتا ہے، جن کو پتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ایوری ڈے وہ عبادت کرتے ہیں، ہر روز یک دل ہو کر وہ ہیکل میں دعا کیا کرتے، ہر روز وہ اکٹھے ہوا کرتے۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، کسی دوسرے علاقہ میں ہے، تو یہ نہیں کہ وہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ جیسے ایک چرسی کسی جگہ پہ جاتا ہے نا، وہ چرسیوں کو ڈھونڈ لیتا ہے، شرابی کسی جگہ پر جاتا ہے نا، وہ شرابیوں کو ڈھونڈ لیتا ہے، جواری کسی جگہ پر جاتا ہے، جواریوں کو ڈھونڈ لیتا ہے، کبوتر باز کسی جگہ پر جاتا ہے، کبوتر بازوں کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ جیسا بھی ہے، جیسی بھی خصلت خوبی رکھتا ہے، وہ اپنے ہم فیلو کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایسے ہی ایک ایماندار جہاں کہیں بھی جاتا ہے میرے عزیزوں، وہ اپنے ساتھ کے ایمانداروں کو ڈھونڈ لیتا ہے، ایوری ڈے وہ کلام کے اندر زندگی گزارتا ہے، کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے، اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رفاقت کے لیے آیا، اور یسوع مسیح اسی رفاقت کو تو بحال کرنے کے لیے آیا۔ اور میرے عزیزوں، جو اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو کیسے پاسبل نہیں ہے، جو ٹھنڈے وقت میں ہر روز آدم کے ساتھ آ کر ملاقات کرتا تھا، ملتا تھا، اس سے گفتگو کرتا تھا، کیسے پاسبل ہے کہ وہ بحال ہو گیا ہو اور پھر آدم کے ساتھ وہ گفتگو نہ کرے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 3:16 پڑھیں۔ سو میری عزیزو، اس لیے آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، ہم ایک دن کے کرسمس کو نہیں مانتے، یہ جو مترا کا دن تھا، یہ جو روم نے 25 دسمبر ہمارے اندر سن گاڈ کو سن آف گاڈ بنا کر پیش کر دیا اور ہمیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہہ دیا۔ میں کسی کو نہیں جانتا کہ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، 3 صدیوں تک کسی نے نہیں یہ منایا، ایسے ہی سسٹم چلتا آیا ہے۔ اس تاریخ کو ہم جٹلا سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ میرے عزیزو، وہ ایوری ڈے کرسمس مناتے تھے، وہ ایوری ڈے والے تھے، ہماری طرح ایک سال والے نہیں تھے۔ سال میں ایک مرتبہ منا کے ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے، اور جو ہمارے طریقہ کار ہیں، کرسمس میں کرسمس ٹری ایڈ کر دیا، سینٹا کلاد ایڈ کر، پتہ نہیں کون کون سی رسومات ایڈ کر دی۔ وہ خدا ہے، بار 23 باب پڑھیں جہاں پر عیدیں دے رہا ہے، یسایہ 1 باب پڑھیں وہاں پر نفرت کر رہا ہے عیدوں سے۔ کیوں؟ جب آپ اپنی سوچ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، آپ خدا کو سکھانا چاہتے ہیں، آپ اپنی رسومات ایڈ کر دیتے ہیں کہ ہم خدا کو سکھا سکتے ہیں۔ کون ہے جو خدا کو تعلیم دے سکتا ہے؟ پڑھیں آپ یسایہ 40 باب 41 باب، کون خدا کو تعلیم دے سکتا ہے؟ سو میرے عزیزو، اس لیے ہم جو ہمارا مشن ہے کہ ہم خداون کی خدمت کریں، اور جو خداون کا مقصد ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے اندر بسے، رفاقت میں رہے، ہم اس مشن پر رہیں میرے عزیز، نہ ہم لوگوں کی مشنوں پر، لوگوں کے نظریات پر، لوگوں کی تعلیمات پر۔ میرے عزیزو، ہر ایک انسان بائبل میں لکھا جھوٹا ٹھہرے اور خدا اس کا کلام سچا ٹھہرے، اور وہی سچا ہے، وہی برحق ہے۔ میرے عزیزو، یوحنا 14 باب کو غور سے کبھی پڑھیے گا، غور سے پڑھیے گا، نہ سمجھ آئی تو پھر پڑھیے گا، نہ سمجھ آئی تو پھر کسی اپنے سینئر سے ہدایت لے لیجیے گا، آپ کی روح تازہ ہو جائے گی کہ یہ کون ہے خدا ہمارے ساتھ۔ ڈیٹیل میں اگر یوحنا کی انجیل کو آپ پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو، آپ بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ یہ لکھا ہے آسمان پر کوئی نہیں چڑھا، یوحنا 3 باب کی 13ویں آیت کو پڑھیے گا۔ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان پہ اترا ہے، یعنی ابن آدم۔ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا ہے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ یہ کون ہے بھائی جو ایک وقت میں نیچے بھی ہے اور اوپر میں ہے؟ کون ہے سر؟ پڑھیں نہمیہ کی کتاب کو، 9 کی 13 پڑھیں۔
اور تو کوئی سینا پر اتر آیا اور تو نے آسمان پر سے ان سے باتیں کی. یہ کون ہے جو اوپر بھی ہے نیچے ہے؟ بڑے مثال 23 باپ. کون ہے جس نے ہوا کو مٹھی میں کر لیا؟ کون ہے جس نے چادر سے میرے عزیزو ہوا کو اور پانی کو سمیٹ لیا؟ کون ہے یہ؟ لکھا ہے بتا اس کا نام کیا، اس کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ یوحنا 3:13 کہتی ہے آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا ہے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. اس کا نام یسوع ہے، جس نام کو لینے سے شیطان بھی تھر تھر آتا ہے. کیا ایمان رکھتا ہے؟ یعقوب کے خط میں پڑھ لیجئے گا کہ خدا ایک ہے، خیر اچھا کرتا ہے. شیطان بھی ڈرتا ہے، کامتا ہے، تھر تھر آتا ہے اس کے نام سے. وہ بھی ایمان رکھتا ہے کہ ایک ہی ہے. تین کے چکروں میں لگا دیا اس نے لوگوں کو. تو میرے عزیزو اس لیے اگر عید منانی ہے تو ایوری ڈے منائیں، نہ کہ سال میں ایک مرتبہ. اس کی عبادت کرنی تو ایوری ڈے کریں، اس کو خوش کرنا ہے تو ایوری ڈے. سال میں ایک مرتبہ خوش ہونے والا ہمارا خدا نہیں ہے. سال میں ایک مرتبہ لا کر قربانی آگے رکھ دی تو وہ خوش ہو جائے گا. ایوری ڈے. رومیو 12 باب کی ایک آیت. اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. سو اس لیے میرے عزیزو خدا ہمارے ساتھ. یسوع مسیح آپ پڑھ لیں متی 18:20 کو، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے ان کے درمیان میں موجود ہوں گا. آج بھی ایک چھوٹا سا اسٹیچو بنا کے، چھوٹا سا بچہ بنا کے اس کو ایک چرنی کے مقام میں رکھ دیا جاتا ہے. ایک عورت اس کو مریم کا نام دے کے اس کی گود میں رکھ دیا جاتا ہے. آج بھی ہم انہیں بت پرستانہ رسموں کے اندر گرے ہوئے ہیں. آج بھی ہمارا وہی ذہن ہے میرے جیسا اسرائیل کا تھا جب وہ مصر سے نکل آئے. ہمارا بھی وہی ہے. ہم ہندوؤں میں سے تو نکل آئے لیکن میرے عزیزو ہندو ہمارے اندر سے نہیں نکلے ہیں ابھی. ہماری خوشیوں میں وہ، ہماری غمیوں میں وہ، ہمارے تہواروں میں وہ بت پرستانہ. جیسے روم کے اندر سے تو وہ رومی نکل آئے، بابل سے وہ نکل آئے، لیکن ان رسومات سے وہ نہیں نکل سکے. آج بھی وہ رسومات ادا کرتے ہیں. سو میرے عزیزو ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں. ایسا نہیں ہے کہ بائبل مقدس میں یسوع مسیح کا پیدائش کا دن نہیں درج. دن تو درج ہے لیکن ڈیٹ درج نہیں ہے کہ کس ڈیٹ کو وہ آیا تھا. اب جو فرقے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، کوئی 11ویں مہینے کو مان رہا ہے، کوئی 10ویں مہینے کو سیلیبریٹ کر رہا ہے کرسمس، کوئی چوتھے کو کر رہا ہے، کوئی 12ویں کو کر رہا ہے تو ایجاد ہی ہے نا سر. سارے ایجاد تو کر رہے ہیں. ایجاد کر دی تو پھر ہمیں کلام میں سے تجاوز کرنے کا تو حکم نہیں مل رہا ہوا. اس میں گھٹانا بڑھانا تو میرے عزیزو جو بڑھائے گا گھٹائے گا وہ تو سزا پائے گا. تو اس لیے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم کلام مقدس کے مطابق جانتے ہیں کہ ایمانویل خدا ہمارے ساتھ کس طرح ہے. نہیں تو میرے عزیزو ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. مرکز کی انجیل 16 باب 16 آیت میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لیجیے گا. 16 باب اور 16ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. سو میرے عزیزو ریفرنسز بھی بہت سارے ہیں، باتیں بھی بہت ساری ہیں، کلام بھی بہت سارا ہے. سو ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں. اگر تو کسی رسول نے ایسی رسومات ادا کی، ایسی عید منائی، تو پھر میرے عزیزو ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یروشلم کی پہلی کلیسیا کے نقش قدم پر ہیں تو پھر ہم بھی منائیں گے. اگر وہ کام نہیں کر رہے جو وہ کرتے تھے تو پھر میرے عزیزو ہم صرف دعوے دار ہیں نہ کہ ایماندار ہیں. ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں. جیسے رسولوں کی زندگیاں تھی، جیسے یروشلم کی پہلی کلیسیا کی زندگیاں تھی، ہم ویسے بننے کی کوشش کریں. کلام اقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بنے رہو. میرے عزیزو ہمارے اندر جوش روحانی ہونا چاہیے اور کوشش بھی آسمانی ہونی چاہیے. سو اس لیے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور جو کمی کمزوریاں
ہمارے اندر ہیں اور جو کمی کمزوریاں کلام ہم پر ظاہر کرتا ہے انہیں اپنی زندگی سے دور کر کے اور ہم خداوند کے ساتھ رہیں.